بچوں کو عبارت کے عنوان تک لے جانے کے لیے اور ان کی کتابیں کھلوانے سے پہلے آپ ایک موزوں تمہید اٹھائیں گے، عبارت کے عنوان کا اعلان کریں گے اور پھر کتابیں کھلوائیں گے۔ تمہید اٹھانے کے لیے درج ذیل نکات پیش ہیں، تاہم یہ حرف آخر نہیں ہے۔ بہتر سے بہتر تمہید کے لیے آپ کی فکری جستجو جاری رہنی چاہیے۔ درج ذیل سوالات کی مدد سے تمہید اٹھائیں۔ آپ نے کون سی نظم پڑھی ہے جس میں ایک اچھے بچے کے سادہ اور ستھرے کپڑوں، سلجھے بالوں اور چمکتے چہرے کا ذکر ہے؟ مجھے یقین ہے کہ کچھ بچوں کو یاد ہوگا، اس لیے کہ یہ باب نمبر 9 ہے، تو باب نمبر 7 کا عنوان تھا اچھا بچہ۔ چونکہ اتنے دن نہیں گزرے کہ بچوں نے یہ نظم پڑھی تھی اچھا بچہ کے عنوان کے تحت، لیکن اگر ان کو یاد نہ بھی ہو تو ظاہر ہے آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ کی کتاب میں آپ نے کچھ روز پہلے یہ نظم پڑھی تھی اچھا بچہ، جس میں ایک اچھے بچے کے سادہ اور ستھرے کپڑوں، سلجھے بالوں اور چمکتے چہرے کا ذکر ہے۔ کیا آپ لوگوں کو سڑک پر کوڑا پھینکتے دیکھتے ہیں؟ اس سوال کے جواب میں یقیناً بچے آپ کو ایسے سین بتائیں گے جب انہوں نے دیکھا ہوگا کہ لوگ چلتے چلتے موٹر سائیکل سے، گاڑی سے، رکشے سے چیزیں استعمال کر کے ان کے ریپر کم از کم سڑک پر پھینکتے جاتے ہیں۔ کیا آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ پارک میں کھانے پینے کے بعد چیزیں وہیں پھینک دیتے ہیں؟ اس کا بھی جواب وہ یقیناً ہاں میں دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ لوگ پارکوں میں جاتے ہیں، وہاں کھاتے پیتے ہیں اور اپنی چیزیں وہیں پھینک جاتے ہیں، جس میں شاپر ہیں، ڈرنکس کی خالی بوتلیں ہیں، چیزوں کے ریپرز ہیں۔ پھر آپ پوچھیں گے کہ صفائی نہ رکھنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ یہ پہلے والے سوالات کے مقابلے میں اتنا آسان سوال نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ بچوں کو وقت اگر دیں گے سوچنے کا تو وہ یقیناً کچھ نہ کچھ آپ کو بتا سکیں گے کہ صفائی نہ رکھنے کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں۔ ہمارا مذہب صفائی کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ دیکھیے کہ یہ آخری سوال اگر ان کو اس کا جواب نہیں بھی آتا کہ مذہب صفائی کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو پھر آپ کم از کم اتنا ان کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارا آج کا جو سبق ہے، ہم جو باب شروع کرنے جا رہے ہیں، اس کا عنوان ہی ایسا ہے جو ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ صفائی نصف ایمان ہے۔ درجہ بالا سوالات پر مبنی گفتگو کے نتیجے میں بچوں کو باب کے عنوان تک لے جائیں۔